صدیقی زندہ باد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة العالمين حضرات علماء کرام سنیوں قادریوں اردبیوں خدا کا شکر ادا کرو کہ ڈربن میں حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرص شرافہ قدس ہو رہا ہے۔ آج یہ 10واں عرص شرافہ قدس ہے کہ جیسفر کی پہاڑی پر سنی رضوی سینٹر میں ہم خدام حاضر بارگاہ مفتی اعظم ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو ہو چکی۔ ابھی آپ نے عزیز الفاضل العالم الکامل مولانا فروغ احمد القادری زید مجدہ وفضلہ وعلمہ کی تقریر تدبیر آپ نے سنی، اور انشاءاللہ سنڈے کو مولانا کا پھر خطاب ہوگا، اور سنڈے کو کیا بہت سے مواقع آئیں گے۔ میں صرف اتنا بتا دوں یہ سنی رضوی کہاں سے آ گئی ساؤتھ افریقہ میں، جس گفتگو کا جس موضوع کا تعلق میری ذات سے ہے وہ میں عرض کروں گا۔ یہ فقیر خادم حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ بالکل ٹو دی پوائنٹ، وقت نہیں ہے، بریلی شریف کی سرزمین ہے، القرآن حضور میں مینچسٹر سے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا آپ اتنی دور چلے گئے، عالم یہ تھا میرے حضرت اس دور سے گزر رہے تھے جہاں عالم اولیاء کاملین گزرتے، اس عالم سے تعلق تقریباً ختم ہو چکا تھا، عالم برزخ سامنے تھا، شخصیتیں سامنے تھی، نبوت کا جمال اور کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے نتیجے میں سامنے تھا۔ مفتی اعظم علیہ السلام مشاہدہ کر رہے تھے، کبھی محمد رسول اللہ سے گفتگو ہوتی، کبھی ارشاد عرض کرتے کہ سرکار تشریف لے آئے، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا، کبھی شہنشاہ بغداد کے فیضان کا ذکر ہوتا، کوئی نام پڑھتا تو آنکھوں سے آنسو کے دریا جاری ہوتے،
دوستو مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق بس ایک بات عرض کر کے اور پھر میں رخصت ہو جاؤں گا. حضرت اس زمانے میں خاموش اور وارفتگی کی کیفیت تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے ہوش تھی، ہوش تھا، مستی کی کیفیت تھی. نعت رسول سنتے روتے لیکن دنیا کی نگاہیں کے دیکھتی کہ یہ شخص سویا ہوا ہے، مدہوش ہے، بے ہوش ہے. لیکن کیا کہنے ہیں اس مدہوشی کا؟ ہوش والوں کے ہوش قربان ہو جائیں. نماز کا وقت آتا تو بیدار ہو جاتے، نماز کا وقت آتا تو وضو کرتے. کتنی اچھی بات حضرت مولانا غلام جیلانی نے تھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ مفتی اعظم بے ہوش ہوئے، مفتی اعظم بھول گئے، مگر بے ہوش ہوئے تو کس سے ہوئے؟ دنیا سے بے ہوش ہو گئے. چھوڑا تو کس کو چھوڑا؟ دنیا کو چھوڑا. اور ولی کامل وہی ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ. میرے دوستو ابھی آپ نے سنا، دادا کا بھی آپ نے نام سنا، نقی علی خان. والد کا بھی نام سنا، امام احمد رضا. بڑے بھائی کا نام سنا، حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان اطلہ السلام فی دار السلام. سنا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ حجت الاسلام 18 سال مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ سے بڑے. 1292 میں حجت الاسلام کی پیدائش ہے اور 1310 ہجری میں مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے. میرے دوستو میں منظر اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مینچسٹر میں. میں نے کہا حضور مینچسٹر میں قیام ہے اور ساؤتھ افریقہ حاضر ہوتا رہتا ہوں، موریشس بھی جاتا ہوں. فرمایا وہاں کیا کام ہے؟ میں نے کہا حضور آپ کے علم میں ہے، معروضہ میں نے پیش کیا تھا کہ حضور ساؤتھ افریقہ میں سنیت بھی آئی، قرآن بھی آیا، سنت بھی آئی، علماء بھی آئے، مشائخ بھی آئے، پیر بھی آئے، بزرگ بھی آئے، آنے والے آتے رہے، آئے اور چلے گئے. امام احمد رضا کے مسلک کی تبلیغ جہاں ہوتی ہے. لیکن دوستو امام احمد رضا کی تعلیمات تو یہاں آئی، امام احمد رضا کا مشن تو یہاں آیا. مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا تفقہ تو یہاں آیا، مگر انڈائریکٹ آیا. یہ گھر کی بات ہے، گرے اسٹیٹ کی بات ہے. اور میں اگر کوئی بات کہوں تو یہ سنی سنائی نہیں ہے میرے دوستو. میں ان آنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ جو آ کر چلا گیا. میں آیا تو آیا اور اس طرح آیا اور دور آیا. میرا امام احمد رضا آئے، حجت الاسلام آئے، مفتی اعظم عالم اسلام آئے اور یہ اس طرح کا کتا آیا. ان کے کانے نہ ہوا آیا، ان کے کانے کے سامنے نہ ہوا آیا، ان کے فیوزات سے اپنے دامن کو پھیلتا ہوا آیا. میری بولی جب سے یہی بولی ہے امام احمد رضا، امام احمد رضا. میں نے ساؤتھ افریقہ میں دوسری بولی نہیں بولی، میں کسی جماعت میں نہیں بکا، کسی گروپ کا میں شیخ شنار نہیں ہوا. میرا ایک ہی امام ہے، ایک ہی پیر ہے، ایک ہی شیخ ہے. میں اسی کے نام پر زندہ ہوں اور اسی کے نام پر بچ رہا ہوں. یہ کون بول رہا ہے؟ میں نہیں بول رہا ہوں.
مفتی اعظم عالم اسلام کی صحبت بول رہی ہے. میرے دوستو فرمایا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ حضور سنی رضوی سوسائٹی. اچھا اس سوسائٹی کا نام سنی رضوی ہے؟ میں نے کہا یہ حضور سنی رضوی ہے. فرمایا کہ خوشتر تم کو اللہ خوشتر رکھے, اللہ تم کو خوش رکھے, تم نے یہ بڑا اچھا کام کیا. اور یہ سب میں مجھے احساس کہاں سے پیدا ہوا؟ جانتے ہو کہ رئیس اسٹریٹ میں کیسی تقریریں ہوتی تھی؟ جو لوگ اوور 60 اور اوور 80 ہیں شاید ان کو معلوم ہو, یہاں تقریر یہ ہوتی تھی کہ ایک عاشق رسول نے بہت اچھا فرمایا, ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات کہی, ایک مفتی کا یہ فتویٰ بڑا زبردست فتویٰ ہے. مفتی کہا گیا, عالم کہا گیا, قاضی کہا گیا, فاضل کہا گیا, لیکن امام احمد رضا کہہ کر کسی نے مجھے نہیں پکارا. امام احمد رضا کا کام یہاں ہے, انڈائریکٹ ان کا تعارف کرایا گیا. میں اس در کا گدھا ہوں, میں گدھا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نام. سنی رضوی سوسائٹی بس یہی وہ جذبہ عمل تھا کہ میرے احمد رضا کو صرف ان کے کام سے نہیں بلکہ نام سے بھی پکارا گیا اور پکارا جائے گا. میرے عزیزوں میرے دوستو, حضرت کی خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد یہ تو اب کی بات ہوئی ہے, موریشس میں 68 سے پہلے 66 میں ہندوستان کا ایک اہل قلعہ المدرس الکبیر اپنی جماعت کا جتھا تلا شخص موریشس آیا. پڑھنے کے زمانے میں میرا اس سے تعلق تھا, میں 6 سال کیا کرتا تھا. اس نے پوچھا کہ یہاں کی مسجد میں خطیب کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ ایک شخص ہے, اس کا نام تو یہ ہے, اور وہ خوشتر خوشتر کہہ کر لوگ اسے بلاتے ہیں. فرمایا اچھا وہ یہاں آ گیا. اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس کو مت چھیڑو, وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو کہنے دو, کرنے دو. اگر تم نے اسے چھیڑا تو وہ بہت تیز آدمی ہے اور تمہارے لیے نقصان ہوگا. یہ میں نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ حضور, میں اس کا نام نہیں لیتا یہاں ممبر پر, کہ حضور وہ شخص آیا ہوا ہے لکھنؤ سے, بڑا مناظر ہے, بڑا فاضل ہے, تقریر بڑی اچھی کرتا ہے. حضور میں یہاں ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں بالکل نادان صاحب ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جانتے ہو کیا جواب دیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا غوث اعظم کا نام تم لیتے ہو, پیارے نبی کا نام لیتے ہو, استغاثہ کرتے ہو یا رسول اللہ مدد کیجئے, یا غوث اعظم امداد کیجئے, اور امام احمد رضا کے سلسلے میں داخل ہو, تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو شخصیتیں ہیں نفوس قدسیہ ہیں, کیا ان کی امداد تم اس وقت حاصل کرو گے جب تم یہ سمجھو گے کہ میں امداد حاصل کرنے کے قابل ہو گیا؟ مجھے نصیحت کی کہ سنو, غوث اعظم اور امام اعظم اور امام احمد رضا اور یہ جو ہمارا سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ ہے, ارشاد فرمایا کہ اس کی شرط یہی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو, اور یہ یقین کرو کہ جس کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ سب کچھ ہے. آج تو یہاں 2 رکعت نماز کے بعد ولایت کا خواب نظر آ رہا ہے. دوستو, یہ جو کھنکرج تم دیکھ رہے ہو یوں ہی نہیں بول رہا ہوں, اس کا سبب یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے
بزرگوں کی صحبت میں جانے کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، مردہ بننا پڑتا ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا کہ اس آیت میں پیری مریدی بھی ہے، پیر بھی ہے، مرید بھی ہے، اور مرید کی ارادت بھی ہے، اور مرید کی مراد بھی اس کے اندر موجود ہے۔ میں بیٹھا ہوں رات کو 12 بجے کے بعد، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ پر عمل نہیں تو پھر وکونوا مع الصادقین کہاں سے مل جائے گا؟ ایک شخص نے پوچھا، بہت بڑے عالم ہیں، عرض کیا کہ حضور اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو حضور یہ سچوں کی جو معیت ہے، سچوں کی صحبت ہے، یہ کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تک ڈائریکٹ تمہاری رسائی نہیں ہے، ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہو تو ان سے ڈرو۔ اور خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنے شیخ کے ہاتھوں میں مردہ رہا، مردہ ڈیڈ باڈی۔ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں میری حیثیت جب میں اعلیٰ حضرت کی صحبت میں چن لیا گیا، میرا کام تھا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس صبح سے شام تک کتابیں نکالنا، اعلیٰ حضرت کے ارشاد کو سننا۔ فرمایا کہ جوانی کے دن تھے، میں نے اپنی جوانی امام محمد اللہ کی صحبت میں گزاری اور اپنے آپ کو مردہ میں نے کر لیا، تو مجھے یہ برا بھی۔ میرے دوستو یہ بڑا ذوقی موضوع ہے اور مضمون یہ پیری مریدی کا فرائض جب تک نہ ہوگا میرے دوستو۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں نے سیدی آل رسول کو دیکھا نہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر، اچھے انبیاء کو نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کے دادا بھی، میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے۔ اور وہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت و معرفت کیا ہے۔ عزیزو اور دوستو، کل چونکہ پروگرام ہے اور رات کا وسیع پروگرام ہے، اس لیے یہ میرے آقا مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اعلان ہے کہ آج کی اس مجلس میں امام احمد رضا کا بھی ذکر ہوا، حضرت حجت الاسلام کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت حجت الاسلام نے مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھایا ہے۔ اب تم سوچو کہ مفتی اعظم جب تلمیذ اپنے زمانے کا فقیہ اعظم ہے تو سوچ لو کہ حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفتی اعظم عالم اسلام اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا، اور ایسا پڑھایا میرے دوستو کہ لوگوں کے پاس جا کر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تلمیذ اپنے استاد کی بارگاہ میں کتابیں کھول کر پڑھتا ہے، لیکن میرے حضرت کی شان یہ تھی میرے دوستو کہ وہاں کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، صرف چہرہ دیکھتا تھا۔ وہاں کتابوں سے آدمی نہیں پڑھتا تھا بلکہ چہرہ دیکھ کر پڑھتا تھا۔ صحبت میں وہاں سب کچھ مل جایا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت کے خدام اور مریدین میں میرے دوستو عوام تو عوام ہے، خواص اور علماء میں جس کو دیکھو وہ حضرت مفتی اعظم کا مرید اور معذور اور مجاب آپ کو نظر آیا۔ میرے دوستو، میرے آقا نے جو سبق مجھے سکھایا اور پڑھایا بس وہی میں پڑھ رہا ہوں اور
سیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پیغام قیامت تک جائے. یہ تھوڑا سا معروضہ تھا پیش کر دیا گیا. اب ہم کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور پھر پرسوں اور شریف ہے حاضر ہوں گے. اے رب کریم دین کے دامن کو ہم نے تھاما, اس کی راہوں پر بھی ہمیں چلا. شیخ کامل کو ہم نے دیکھا, صورت کو دیکھا, مگر ان کی سیرت کے ڈھانچے میں ہمیں ڈال دے. ہم نے ان کے قدوم کو دیکھے مگر ان راہوں پر بھی ہمیں چلا جس راہ پر میرا شیخ چلا. یہی ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں مریدی, اور یہی ہے پیری. اے رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت